اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامک سلیوشن چینل میں خوش آمدید۔ محترم خواتین و حضرات، نیوٹن 20ویں صدی کا ایک عظیم سائنسدان تھا۔ نیوٹن نے اپنی تھیوریز اور اپنے لاز کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کائنات 3 قوتوں کی مدد سے چلائی جا رہی ہے، جن میں ایک اہم قوت گریوٹی بھی ہے۔ اس کے بعد بہت سے سائنسدان آئے، آئنسٹائن نے اس کی تھیوریز کو ریجیکٹ کیا۔ اس کے بعد 20ویں اور 21ویں صدی کے ایک اور عظیم سائنسدان جس کو اسٹیفن ہاکنگ کے نام سے بھی دنیا یاد کرتی ہے، اس نے نیوٹن کے لاز کو نہ صرف ٹھکرا دیا بلکہ یہ تھیوری پیش کی کہ کائنات صرف ایک طاقت سے چلتی ہے۔ یہ تھیوری اور یہ نظریہ مختلف مذاہب کے نظریات کے قریب ترین تھا، اس وجہ سے اس کو ساری دنیا میں بے حد مقبولیت ملی۔ اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ یہ کائنات صرف ایک نقطے سے شروع ہوئی اور وہ نقطہ اتنا چھوٹا تھا کہ جس کا گمان ایک عام انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ یہ کائنات وہاں سے شروع ہوئی اور پھیلتی اس قدر وسیع ہو گئی کہ آج یہ تمام سیارے اپنی پوری روب اور اپنی پوری روشنی کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور کائنات کی وسعتوں کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ یعنی کہ ایک سورج کے اندر کئی ملین زمینیں سما سکتی ہیں، اور ایک گلیکسی کے اندر کئی ملین سورج سما سکتے ہیں، اور ایک بلیک ہول کے اندر ملینز آف گلیکسیز سما سکتی ہیں۔ یعنی کائنات اتنی وسیع ہے۔ سامعین، ہبل ٹیلیسکوپ سے یہ بات دریافت کی جا چکی ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ ستارے اور کہکشائیں نہ صرف ہم سے بلکہ ایک دوسرے سے بھی دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اس سے صرف یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اس بات کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ پھولتے غبارے کا تصور کیجئے کہ جب غبارے کے اندر ہوا بھری جاتی ہے تو اس کے ایک نقطے اور اس کے آپس میں نقطے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح پھیلتی ہوئی کائنات میں خلا میں موجود اجسام یعنی جو ستارے اور سیارے موجود ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ نظری طور پر تو یہ بات اس سے پہلے ہی دریافت کی جا چکی تھی، چنانچہ معروف سائنسدانوں جن میں البرٹ آئنسٹائن سر فہرست ہے، اس نے یہ بات نظری طور پر ثابت بھی کر دی تھی کہ کائنات ساکن نہیں ہو سکتی۔ تاہم اس نے اپنے نظریے کا پرچار نہیں کیا، یعنی لوگوں کو نہیں بتایا، کیونکہ اس وقت لوگوں کا بڑے پیمانے پر یہ ماننا تھا کہ یونیورس جو ہے وہ سٹیٹک ماڈل ہے، یعنی کہ ایک رکی ہوئی چیز ہے، اور وسیع پیمانے پر اس نظریے کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ لیکن کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں کائنات کے پھیلاؤ کی حیثیت کیا ہے، یہ سوال بہت اہم ہے کہ آخر کائنات پھیل کیسے رہی ہے، اور اسلام کا جو کائنات کا تصور ہے اور جو قرآن میں باتیں ہمیں بتلائی گئی ہیں وہ آخر ان کی کیا وقت سائنس کی نظر میں ہے، یا سائنس قرآن کی نظر میں سائنس کی باتوں کو کس طرح سے تولا جا سکتا ہے۔ سامعین، کائنات کے پھیلاؤ کو ہم اگر پہلے کے وقت میں دیکھیں تو یہ ثابت ہوگا کہ کائنات ایک واحد نقطے سنگل پوائنٹ سے وجود میں آئی، اور یہی بات اسٹیفن ہاکنگ نے کہی اور اس کے دیگر دوستوں اور سائنسدانوں نے کہی کہ واقعی کائنات ایک سنگل نقطے یعنی ایک ڈاٹ سے وجود میں آئی، اور یہی بات اسلام کہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے کہا کن تو یہ ہو گیا۔ ہم جب بھی کسی چیز کو کن کہتے ہیں تو وہ فیکون یعنی وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اسلام کا کائنات کا تصور بھی یہی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے 7 دنوں کے اندر کائنات کو تخلیق کیا، اور کائنات کی تخلیق کا مکمل واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تو تخمینہ جات یہ ظاہر کرتے ہیں سائنسی اعتبار سے کہ کائنات چونکہ واحد نقطے سے شروع ہوئی اور اس کا حجم 0 تھا، یعنی اس کا والیوم 0 تھا۔ 20ویں صدی تک تو سائنسدان اس تھیوری کا پرچار کرتے رہے کہ کسی چیز کو بنانے کے لیے اس سے پہلے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ میٹر جو مادہ ہے اس کی حالت کو تو بدلا جا سکتا ہے لیکن اس سے کوئی مزید چیز یا اس کو ملٹی پلائی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ماڈرن تھیوریز آف سائنس اور فزکس، خاص طور پر اسٹیفن ہاکنگ کی ریسرچ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ something can be created from nothing، یعنی کہ اگر کچھ بھی نہ ہو تو اس سے بھی کچھ تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی لیے اسٹیفن ہاکنگ نے یہ نظریہ دیا کہ کائنات کا حجم سب سے پہلے 0 تھا، اور پھر یہ پھیلتا اس عظیم کائنات میں تبدیل ہو گیا۔ یہاں پر اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا یہی ہے کہ یہ ایک عظیم دھماکے کی مدد سے ہوا کہ جس سے کائنات کا آغاز ہوا۔ اس نظریے کو عام طور پر بگ بینگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جب اس سے آگے اسٹیفن ہاکنگ سے پوچھا جاتا تھا کہ آخر وہ کون سا دھماکہ ہے یا اس دھماکہ
ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور وہ نقطہ آغاز کہاں سے آیا اور کب شروع ہوا جس سے کائنات وجود میں آئی، تو اس سے آگے اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ یہ ہماری عقل سے مبرہ بات ہے، یعنی وہاں تک نہ ابھی سائنس پہنچ چکی ہے، اور وہ ہماری چونکہ کائنات کا باہر کا واقعہ ہے تو ہم اس کے بارے میں فی الحال نہیں بتا سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں سائنس اتنی ترقی کر جائے تو ہمیں اس کے بارے میں بھی معلوم ہو سکے۔ اسٹیفن ہاکنگ تمام تر حقیقتوں سے پردہ اٹھانے کے باوجود بھی جب فوت ہوئے تو ایک دہریے، ایک الحاد کی سی کیفیت میں فوت ہوئے، یعنی کہ ایک ایتھیسٹ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ خدا کے تصور کو تسلیم نہیں کرتے، چونکہ سائنس ہر چیز کے پیچھے ریزننگ، دلائل اور لاجکس کو تلاش کرتی ہے، لیکن خدا کے تصور کے پیچھے کہ آخر کوئی ایسی طاقت ہے جو کہ ہم تمام چیزوں سے مبرہ ہے، جس کو ہم سمجھنے کے قابل نہیں، میرا عقل اور میری ذہن اس ذات کو پہچاننے کی سکت نہیں رکھتی۔ لیکن بگ بینگ نظریہ بیان کرتا ہے کہ ابتدا میں تمام اجسام ایک ٹکڑا تھے اور پھر یہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ لیکن دوستو، قرآن پاک میں 14ویں صدی سے پہلے ہی واضح کر دیا گیا کہ جب لوگوں کے پاس کائنات کے بارے میں بہت ہی محدود علم تھا، کیا ان کافروں کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ آسمان اور زمین پہلے بند تھے، پھر ہم نے دونوں کو اپنی قدرت سے کھول دیا اور ہم نے بارش کے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا؟ کیا ان باتوں کو سن کر بھی یہ ایمان نہیں لاتے؟ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30۔ جیسا کہ درج بالا آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ کائنات کی ہر شے حتیٰ کہ آسمان اور زمین کی تخلیق بھی ایک دھماکے کے نتیجے میں ایک واضح نقطے سے کی گئی ہے، اور موجودہ کائنات کو ایک دوسرے سے الگ کر کے مخصوص شکل دے دی گئی ہے۔ جب ہم آیت میں درج بیان اور بگ بینگ نظریے کا موازنہ کرتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے مکمل ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔ تاہم بگ بینگ نظریہ 20ویں صدی میں ایک سائنسی نظریے کے طور پر نمودار ہوا تھا۔ کائنات کا پھیلاؤ اس قرآنی دعوے کا اہم ثبوت ہے کہ جس کے مطابق کائنات عدم سے وجود میں لائی گئی۔ اگرچہ سائنس کے 20ویں صدی میں جا کر اس حقیقت پر سے پردہ اٹھایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 1400 سال پہلے اس حقیقت کو بیان فرما دیا، اور ہم نے آسمانوں کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم وسیع القدرت ہیں۔ سورہ الذریات آیت نمبر 4۔ تو سامعین، واضح طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نظریات، جو فلسفیز، جو تھیوریز آج کے سائنسدان ماڈرن اکوپمنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اور سیٹلائٹس اور ٹیلیسکوپس کی مدد سے جو تھیوریز دریافت کر رہے ہیں، جن نقطوں اور جن مقامات پر پہنچ رہے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں اس کے اشارے دے چکے ہیں۔ اور پھر تمام چیزیں جب آپ کے سامنے ہوں تو اس موقع پر آ کر کہنا، ہر چیز کو جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے اور دیکھ کر اپنی عقل سے اس کو جانچ کر بھی یہ کہنا کہ ہم خدا کے تصور پر وجود نہیں رکھتے، تو اس پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی انا آپ کی تحقیق کے آڑے آ چکی ہے۔ جہاں تک بات ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ کی ہے تو ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ سائنس کا طالب علم تھا، مذہب کا وہ قطعی طالب علم نہیں تھا۔ مجھے امید ہے کہ اگر اسٹیفن ہاکنگ اپنی زندگی کے اندر مذہب کو خود سے پڑھ لیتا تو لازماً اسلام اور سائنس کے درمیان پائی جانے والی مماثلت کو ضرور اس پر غور و خوض کرتا اور کسی اہم نتیجے پر پہنچتا۔ یہاں یہ بات آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، لیکن یہ بات بہت سے لوگ جانتے ہیں اور علمی حلقوں میں لوگوں کو معلوم ہے کہ 2013 کے اندر پاکستانی نامور یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی اور جماعت اسلامی کے رہنما مراد صاحب اسٹیفن ہاکنگ کے پاس نہ صرف برطانیہ میں حاضر ہوئے بلکہ ان کو 1 گھنٹے تک اسلام کی دعوت بھی دی اور ان کو وہ مماثلت دکھائی جو کہ ان کی ریسرچ اور قرآن کے مابین موجود تھی۔ لیکن یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہی ہے جو دلوں کو موڑتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی زندگی کا اختتام چونکہ ایتھیزم پر کیا۔ اب اسٹیفن ہاکنگ اور اللہ تعالیٰ کا آپس کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا انصاف فرماتے ہیں۔ لیکن اسٹیفن ہاکنگ کی سائنس کے لیے اور انسانیت کے لیے جو خدمات ہیں ان کا اعتراف تمام مکاتب فکر اور تمام مذاہب کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے نہ صرف اپنی زندگی میں انتھک محنت کی بلکہ سائنس کے لیے بہت ساری دریافتیں کی جو کہ ہمارے لیے مزید دروازے کھول رہی ہیں، اور انسان نے کائنات کو سمجھنے کے لیے اسٹیفن ہاکنگ سے بہت ساری امداد لی۔ اسٹیفن ہاکنگ تو گزر گئے لیکن اپنے پیچھے اپنا وسیع علم ضرور چھوڑ گئے جس کی مدد سے سائنس مزید انوینشنز اور ڈسکوریز کرنے کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، اور وہ دن دور نہیں جب انسان اس کائنات کے رازوں کو
جان جائے گا۔ اور جس طرح سے انسان کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھاتا جاتا ہے وہ اپنے اللہ کے مزید قریب پہنچتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ تم میری ان نشانیوں پر غور کرو جو میں نے اس کائنات میں تمہارے لیے چھوڑی ہیں، اور جیسے جیسے تم ان نشانیوں کو جانتے جاؤ گے تم میرے قریب سے قریب تر ہوتے جاؤ گے۔ تو سامعین، یہ تو واقعہ تھا ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ کی تحقیق اور اسلام سے اس کی مماثلت اور قرآن میں اس کے بیان کا۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔